فدا حسین عابدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور دوستان سے مخاطب ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، قید العلم بالقلم۔ سب سے پہلے جتنے ناظرین ہیں یا سامعین، ان کی خدمت میں شہر کریمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام عرض کرتا ہوں، اور ایام شہادت معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ہمارے جو برادران نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ اصول اور قواعد تحقیق ہیں۔ اگرچہ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں خلاصہ اور کچھ اہم مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ مورد قبول برادران ہو۔ سب سے پہلے خود قلم کی اہمیت، لکھنے کی اہمیت، علم کی اہمیت آپ سب صاحبان علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، سب جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے قلم کی قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ روایتیں متعدد ہیں، علم لکھنے کے بارے میں، آگے پہنچانے کے بارے میں، اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، افضل السنہ، بہترین سنت یا بہترین عمل کتابت ہے، تحقیق ہے، یا حدیث مشہور ہے قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ذریعے مقید کرے، قید کرے، یعنی اسے محفوظ کریں۔ اور بھی فراوان روایت ہیں، چونکہ ہمارے جو اصل موضوع ہے اس سے ہم زیادہ فاصلہ نہ رکھیں، لہذا جو موضوع ہمارے سیمینار کا ہے، ثقافت اسلامی یا گلگت بلتستان میں ثقافت کا یلغار اور ہماری ذمہ داری یا ذمہ داریاں، تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک وظیفہ ہے، وظیفہ دینی سمجھیں، وظیفہ شرعی سمجھیں کہ جو مشکل یا مسائل ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے رائے حل پہنچانا، ہم جو طالب علم ہیں، خواہ وہ دینی مدارس میں ہوں یا کالج اور یونیورسٹیوں میں ہوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو مشکلات اور مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دے دیں اور ان کے لیے راہ حل پیش کریں۔
خود تحقیق کے بارے میں عرض ہے، دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے یا ترقیاں ہیں وہ سب تحقیق کی بنا پر ہیں۔ تمام علمی پیش رفت، حتیٰ کہ صنعتی ٹیکنالوجی، فقہی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے جتنے بھی پیش رفت علمی ہیں یا مادی اور معنوی جو ترقیاں ہیں وہ سب تحقیق کی بنا پر ہیں۔ ان سب کی بنیاد اور اساس تحقیق ہے، لہذا تحقیق کی اپنی اہمیت ہے۔ میں اختصاراً آپ کی خدمت میں تحقیق کے کچھ اصول ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ عزیزان گرامی، آپ سب اہل مطالعہ ہیں، اہل تحقیق ہیں۔ تحقیق ایک مکان اور ایک عمارت کی مانند ہے۔ جس طرح ایک بہترین عمارت، بہترین بلڈنگ بنانے کے لیے اس کے لیے نقشہ کی ضرورت ہے، بغیر نقشہ کے، بغیر انجینئرنگ کے اور اس کے بہترین طریقے سے نقشہ کے بغیر وہ بلڈنگ اور عمارت مضبوط، مستحکم اور مطلوب نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک علمی مقالہ ہے، علمی تحقیق بھی ہے، اس سے کے لیے ضروری ہے انسان پہلے نقشہ بنائے اور اس نقشے کے تحت انسان تحقیق کرے۔ بنابراین تحقیق لکھنے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ ان میں سے جو اہم بعض چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں، تفصیل بیان کرنے کی شاید فرصت نہ ہو۔ سب سے پہلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ تحقیق کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ ابھی رات ہیں، مدرسے میں یا یونیورسٹی میں یا ہاسٹل میں، جہاں پر آپ استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اچانک آپ کو ایک خطرناک قسم کی آواز آپ کے کانوں تک آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہماری توجہ اس آواز کی طرف جاتی ہے اور جانے کے بعد ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آواز، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اب اس آواز کے پیچھے ہم نے جانا ہے تاکہ معلوم کرے یہ آواز کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس کی آواز ہے۔ تو ہم اس کے لیے کچھ احتمالات، جس کو کہتے ہیں فرضیہ، ہمارے ذہن میں کچھ مفروضات آتے ہیں کہ شاید یہ آواز میرے ہمسائے میں، کمرے میں، وہاں سے آئی ہو۔ اور جب ذہن میں پہلا جو فرض ہے یا فرضیہ ہے آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہاں پر آپ جاتے ہیں اور یہ احتمال دے دے وہاں پر یہ آواز وہاں سے نہیں آئی تھی، تو آپ کا یہ فرضیہ جو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہاں سے یہ آواز آئی اور کیسے آئی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا احتمال آپ کے ذہن میں کہ یہ شاید باہر سے یہ آواز آئی ہو، آپ اپنے گھر سے، ہاسٹل سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک شخص روڈ پر، سڑک پر پڑے ہوئے ہیں اور زخمی ہیں، تو آپ فوراً اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے سڑک پر زخمی پڑا ہوا ہے، یہ کیوں زخمی ہے اور اس کو کیا کریں؟ پولیس کو ٹیلی فون کریں یا ایمرجنسی
کسی ایمبولینس کو ٹیلی فون کریں، آپ ان چیزوں کی طرف آپ کے ذہن جاتے۔ پس عزیزان گرامی، مثال میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے لوں، تحقیق کے جو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، یعنی کہیں جو اصل ہے، وہ مسئلہ سے شروع ہوتا ہے۔ تحقیق اس وقت ہوگی اور کریں گے جب آپ کو کوئی شے، کوئی مورد آپ کے لیے مسئلہ ہو کر سامنے آ جائیں۔ جب مسئلہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اس مسئلہ یعنی مشکل، اس مسئلے کو حل کرنے کے پیچھے آپ جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں مختلف سوالات اور مختلف فرضیے آتے ہیں، اور ان مختلف سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ جائیں تو وہاں پر ایک سوال اساسی آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں سوال اصلی۔ وہی مسئلہ سوال بھی بنتا ہے اور اسی مسئلے سے آپ نے موضوع بھی بنانا ہے۔ بس اب یہاں سے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس مسئلے مشکل کو حل کرنے کا آپ کا ہدف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کا آپ کا ہدف مشخص کرے۔ ہدف مشخص کرنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے پروگرام بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، مثلا فارسی میں تو طرح مسئلہ کہتے ہیں، مسئلے کو طرح کرنا، یا ہم آسان الفاظ میں کہیں ایک نقشہ آپ کے سامنے آتا ہے، یا آپ خود اپنے ذہن میں نقشہ بناتا ہے اور اسے کاغذ پر آپ لاتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقشہ کے مانند ہے۔ جس طرح ایک بلڈنگ، عمارت کے لیے نقشہ ہم سامنے رکھ کر اس نقشے کے مطابق عمارت کی تعمیر کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس نقشے تحقیق کو سامنے رکھ کر اس تحقیق کے بارے میں آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اب تک میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ہدف کیا ہے، ہدف تحقیق مشخص ہو، پھر اس کے بعد موضوع تحقیق، یہ اصل دوم ہے، پھر سوال تحقیق۔ اب سوال فرعی اصل ایک بہت لمبی بحث، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال اصلی جو آپ کے ذہن میں اسی موضوع کے بارے میں، یہ تیسرا اصل ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا جو نقشہ ہے یہ اصل چہارم ہے، اور اس کے بعد روش تحقیق کے بعد پھر آپ نے مطالب کو جمع کر کے آپ نے نگارش کرنا، اس کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ ان چند اصول کو سامنے رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کا ہدف مشخص ہو۔ ابھی جو ہمارا جو موضوع ہے، موضوع کلی، مثلا ثقافتی یلغار اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ایک وسیع موضوع ہے جس کے لیے ہم نے تقریباً 30-40 موضوعات یا 45 موضوعات کو اسی کے سے مربوط موضوعات بنا کر مثلا آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو یہاں پر آپ نے ان موضوعات میں سے جو اہم موضوع ہیں، چونکہ انتخاب موضوع ایک اصل اساسی ہے، ایک اہم چیز جو انسان، ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ موضوع کو کس طرح انتخاب کرنا ہے اور موضوع کیسے انتخاب کرنا ہے، موضوع انتخاب کرنے کا کیا ہے، معیار کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مثلا 40-50 موضوعات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے کس موضوع کو آپ نے انتخاب کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا؟ تو کچھ معیارات ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو موضوع آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ موضوع جدید ہو، تازہ موضوع ہو، اس پر کسی نے کام پہلے نہ کیا ہو۔ پھر ان 40-45 موضوعات میں سے ایسے موضوع کو لے لیں، یہ سارے موضوعات ضروری ہیں، اہم ہیں، لیکن اہم اور مہم کو آپ نے خود تشخیص دینا ہے۔ محقق نے ان 45 اور 40 یا 50 موضوعات میں سے کس کو آپ نے اولویت دینا ہے، کس کو آپ نے ترجیح دینی ہے۔ لہٰذا موضوع جدید ہو، ایک دوسرا اولویت بندی کرے کہ کون سے موضوع زیادہ کیا ہے، مہم اور اہم ہے،
اور اس کے بعد آپ نے اس کے تحقیق کے جو آپ کے پاس مثلا کتنا وقت ہے اور آپ کے مثلا علمی صلاحیت کیا ہے، اسی حساب سے کیا ہے موضوع کو انتخاب کرنا ہے۔ اور ایک چیز جو موضوع میں ہے وہ ایک ہے موضوع جو زیادہ کلی موضوع ہیں، یعنی جس کو آپ کلی موضوع سے مراد ہے خود مثلا ثقافتی یلغار، یہ خود ایک کلی موضوع ہے۔ اب اسی کو لے لے پھر تحقیق کرنا شروع کریں تو آپ تحقیق کے نتیجہ اور خود تحقیق کو نہیں سنبھال سکیں گے اور اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، مطالب کو جمع کرنے میں آپ پریشان ہوں گے۔ لہٰذا تحقیق نہ زیادہ کلی ہو اور نہ زیادہ بالکل جزئی ہو، کچھ بھی نہ لکھ سکے۔ لہٰذا ایسے موضوعات کو انتخاب کریں کہ نہ کلی نہ جزئی بلکہ متوسط ہو، جس میں آپ کو کیا ہے پریشان بھی نہ ہو اور کیا ہے کچھ لکھنے کے لیے بھی نہ ملے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسے موضوع لے لے جس میں مطالب اور منابع آپ کو ملے۔ اس کے بعد ایسے موضوع آپ لے لیں جو قابل اجرا ہو، مثلا موضوع کے انتخاب کے معیار عرض کر رہا ہوں، ایسے موضوع لے لیں جو قابل اجرا ہو۔ کیا مطلب قابل اجرا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع آپ نے لیا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی کتاب کے منابع نہیں ہے، نہ آپ کے ذہن میں مطالعہ ہے اور نہ آپ کے ذہن میں مطالب ہے، نہ کتاب خانہ ہے، نہ کوئی کیا ہے کتاب ہے، نہ کوئی منبع ہے، لہٰذا یہ قابل کیا ہے اجرا نہیں ہے در حقیقت، یعنی کچھ بھی آپ کو نہ ملے ایسے موضوع انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بضاعت علمی، مثلا علمی استعداد کے مطابق موضوع لے لیں، ایسا بڑا موضوع نہ لے لیں جس میں آپ کو کوئی دسترسی نہ ہو، آپ اس سے کیا ہے نہ لکھ سکے۔ مشکل موضوع ہیں، ایک مثلا دقیق پیچیدہ موضوع ہے، ہاں جی، وہ آپ انتخاب نہ کریں بلکہ ایسا موضوع لے لیں جو آپ کیا ہے لکھ سکیں، اس کے بارے میں تحقیق کر سکیں۔ اور ایک اہم چیز موضوع کے انتخاب میں یہ ہے کہ جو مشکلات آپ کے لیے ہے، مثلا یہ موضوع میں نے لیا، ایک مہینہ آپ کے پاس وقت ہے، کیا کیا مشکلات ہے اس کو بھی آپ نے کیا ہے ابھی معین کرنا ہے، تعین کرنا ہے۔ ایسے مشکل پیش نہ ہے کہ مثلا موضوع ایسا موضوع جس کو کہتے ہیں موضوع میدانی موضوع، جو اگر بلتستان میں مثلا آپ نے تحقیق کرنی ہے اور آپ کراچی میں وہاں جائے سردیوں میں، وہاں پر مثلا خرج و مخارج، سفر کی مشقت اور یہ ساری چیزیں آپ برداشت نہ کر سکے تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں پیش بینی مشکلات، اس کی کیا کیا مشکلات ہیں اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ موضوع کے انتخاب میں موضوع ایسا موضوع جو مختصر اور گویا ہو۔ مختصر یعنی بہترین موضوع وہ ہے جو مختصر ہو اور گویا ہو۔ گویا سے مراد یعنی اس سے دیکھنے والے، لکھنے والے یا پڑھنے والے، دیکھنے والوں کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ اس موضوع کے اندر کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ موضوع کا انتخاب ہے۔ اور موضوع کے انتخاب کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ذہن میں کچھ سوالات بنانا ہے اسی موضوع سے مربوط، جس موضوع کو آپ نے لیا۔ مثلا ابھی ہمارے موضوعات میں خالص سرکار ہے، اب اس کو مثلا شرعی قانونی لحاظ سے مثلا شریعت میں مثلا جو زمینیں ہیں خالصہ ہیں، جس کو ہم خالص سرکار کے نام سے ہم پکارتے ہیں اور مشہور ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ اپنے ذہن میں سوال ہے خالص سرکار یعنی چیز کیا ہے، قانون کے لحاظ سے کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، آیا قرآن و سنت میں، فقہ میں یا تاریخ میں ایسے کوئی مورد یا موارد ہیں جو ہمارے موضوع کے ساتھ مربوط ہے، تو اس کو کہتے ہیں طرح سوال۔ ہاں جی، طرح سوال کرنے کے بعد پھر اسی سوالات دیکھیں آپ مثال کے طور پر اس موضوع کے بارے میں جو آپ سوالات اپنے ذہن میں بنائیں گے، اسی سوالات کے جواب آپ نے کیا ہے تحقیق میں آپ نے دینا ہے۔ لہٰذا سوالات بہت مہم ہیں۔ جس موضوع کو آپ نے لیا، موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اس موضوع سے مربوط ممکن ہے آپ کے ذہن میں 3 سوال آئے، 4 سوال آئے، 5 سوال آئے، البتہ موضوعات فرعی، موضوعات اصلی وہ اپنی جگہ پر ہیں، تو کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آئے، ان سوالات کے جواب در حقیقت وہی آپ کی
تحقیق ہیں، اور اسی کو کیا ہے آپ نکات میں، فصل میں، باب میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سوال تحقیق بھی کیا ہے، ایک اصل ہے اور بہت اہم ہے۔ ایک اور چیز جو تاریخچہ ہے، تاریخچہ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے لیا ہے، آیا آپ سے پہلے کسی نے اس بارے میں کچھ کتابیں یا مقالے یا مضمون یا کالم جو بھی ہو، کسی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ یہ آپ کے لیے دو فائدے آپ کو دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مطالعہ میں اضافہ ہوگا، کیا منابع میں اضافہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ تکراری مطالبے سے آپ پرہیز کر سکیں گے۔ لہٰذا جس موضوع کا آپ لے لیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ابھی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، نیٹ میں سرچ کریں کہ جو موضوع آپ نے لیا اسی موضوع کو لکھیں، یا اس میں کچھ الفاظ لکھیں، تو آپ کے پاس اگر اس کے بارے میں کوئی مطلب ہو یا مطالب ہو یا مقالات ہو یا کتاب ہو، خود بخود کیا ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے کتنے کتابیں کیا ہے اس بارے میں لکھی ہے، کتنے مقالے ہیں یا مضمون یا کالم، جو بھی آپ کے سامنے، آپ اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے، اور آپ تکراری مطالب لکھنے سے بھی پرہیز بھی کر سکیں گے۔ یعنی ایک جدید مطلب، بس جو موضوعات پہلے لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ لکھیں، نہ، آپ ان کے نقائص، کمی پیشی کو دیکھیں گے۔ ممکن ہے کچھ موضوعات کے بارے میں پہلے مقالے، کتابیں موجود ہوں، ممکن ہو وہ صحیح نہ ہو، آپ نقد کر سکتے ہیں، اس پر اشکالات وارد کر سکتے ہیں، اشکالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت مفید ہے خود تاریخچہ تحقیق کو دیکھنا، کہ اس سے مراد عرض کر دی اس سے پہلے آئے اس بارے میں کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس بارے میں دیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی تحقیق کیا ہے، محکم ہو جائیں، اور بعد میں کوئی نہ کہے کہ میں یہ تحقیق تو پہلے لکھی ہوئی تھی، اس نے دوبارہ کیا ہے لکھ کے کیا ہے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ لہٰذا جو تحقیق آپ کے سامنے پہلے ہے، ان سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں، اور تکراری کام سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، اور ایک جدید اسی موضوع پر ممکن ہے اضافہ کریں، کچھ کمی، کچھ پیشی، کچھ نقائص، کچھ عیب، ان کو آپ نکالیں اور اس کو تکمیل، مثلا اس کو کہتے ہیں، مثلا کوئی موضوع پر لکھا ہوا ہو تو آپ اس موضوع کو لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، کب لے سکیں گے؟ جب آپ اس کو تکمیل کرنا ہو، یا اس میں کچھ اضافہ کرنا ہو، یا جدید کوئی نظریہ اس میں کیا ہے پیش کرنا ہو، یہ مفید ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، روش تحقیق ہے، ایک اصل ہے اصول میں سے، وہ یہ ہے کہ کس طرح مثلا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک ہم مشکل جو مثلا جو جدید لکھنے والے ہیں، ابھی قلم اٹھایا ہے، مقالہ اور مضمون لکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پریشانی ہے میں کس طرح تحقیق کروں، کیسے کروں، کہاں سے شروع کروں۔ اب کہاں سے شروع کروں، تو میں نے عرض کر دیا، نقشہ آپ کو پہلے بنانا چاہیے کہ کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلے عنوان آپ نے منتخب کر دیا، موضوع منتخب کر دیا، موضوع منتخب کرنے کے بعد آپ کا پہلا کام کیا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد آپ اسی موضوع سے مربوط، اسی سوالات سے مربوط آپ نے مطالب کو جمع کرنا ہے، اور اس کے فصل بندی، ابواب بندی یا مطالب بندی، اور اس کو تنظیم دے کے پھر آپ لکھیں گے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آگا۔ لہٰذا روش تحقیق بھی بہت عام ہے۔ اب یہ روش ایک مرتبہ آپ کتاب خانے میں جائیں، اور آپ کے موضوع کے بارے میں کتاب خانے میں، لائبریری میں کتاب ہیں، مقالے ہیں، خوب کالم ہے، اخبار ہے، مختلف مجلے ہیں، ان سب مطالب، اس کو کہتے ہیں روش کتاب خانئی۔ خوب کتاب میں خانے میں بیٹھ گئے اور آپ نے منابع کو دیکھ لیا اور تحقیق لکھا۔ ایک یہ ہے کہ اب جس کو کہتے ہیں میدانی تحقیق، روش میدانی، ہمارے بہت سے موضوعات جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں، وہ موضوعات میدانی ہیں۔ میدانی سے مراد یعنی کسی کتاب میں نہیں ہے اس موضوع کے بارے میں۔ آپ نے جا کر مثلا مختلف NGOs کے بارے میں مثلا ممکن ہے کچھ مطالب آپ کو ملے، لیکن ان کے بارے میں مثلا NGOs کا کیا کردار ہے ثقافتی یلغار میں مثلا، تو آپ کے لیے لوگ خود NGOs کے بارے میں جا کر
ان جگہوں پر جہاں جہاں پر کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہے ہیں وہاں پر جا کر لوگوں سے پتہ کرنا ہو ان کا کیا مقصد ہے، کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کون سے مثلاً اقتصادی، فلاحی، سیاسی، فرہنگی یا ثقافتی، علمی کون سے کام وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، لوگوں سے کسی سے انٹرویو لینا، کسی سے پوچھنا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ میدان۔ لہٰذا ہر تحقیق کتاب خانہ لائبریری ضروری نہیں ہے، لوگوں سے پوچھ کر، لوگوں سے انٹرویو لے کر، سوال جواب کی صورت میں یہ آپ تحقیق کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، لکھنے کا وقت جب آ جائے تو آپ اسی سوالات اور جو آپ نے باب یا فصل بندی کی ہے اسی حساب سے آپ نے مطالب کو کیا ہے جوڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں نگارش۔ خلاصہ کلام انشاءاللہ ایک اہم چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیق ایک لحاظ سے مشکل ہے۔ کب مشکل ہے؟ جب اس کے طریقہ کار کو ہم نہ جان لیں۔ جب آپ طریقہ کار کو جان لیں، اصول اور قواعد کو جان لیں اور کس طرح تحقیق کرنے جانے تو بہت آسان ہے، بہت کیا ہے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت لذت بخش بھی ہے۔ اگر انسان کیا ہے دلچسپی لے لے اور تحقیق کے میدان میں آ جائیں تو انسان ایک مطلب لکھیں اور ایک مطلب کو ثابت کریں تو جو خوشی انسان کو ہوگی، جو لذت انسان کو ملے گی، شاید وہ کیا ہے قابل بیان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خصوصاً جو یونیورسٹی میں ہے یا مثلا مدرسوں میں ہے، آپ کے علم اس وقت کامل ہے کہ آپ قلم اٹھا سکیں اور کسی موضوع پر کہیں تحقیق کر سکیں اور اپنے مافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایک صفحہ، 2 صفحہ، حتیٰ کہ آدھا صفحہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو مطالب یا مطلب ملتے ہیں وہی لکھیں، بہت ارزشمند ہے۔ مجھے ایک روایت یا میں نے سنی ہے، ابھی پورا وہ میرے مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کے میراث ہے، ایک سرمایہ ہے، نہ سرمایہ مادی بلکہ سرمایہ معنوی ہے۔ خصوصاً اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو معاشرے کے مفید اور فائدہ مند ہیں، کہ اگر ایک صفحہ بھی لکھے تو روز قیامت وہی آپ کے لیے شاہد اور گواہ بن کے آئے گا اور آپ کی شفاعت کرے گا۔ یہ روایت میں نے سنی ہے، کہیں پر دیکھی، ابھی پورا میرے ذہن میں نہیں ہے، یعنی اس قدر کیا ہے ارزشمند ہے۔ لہٰذا نہ چونکہ 7 صفحے کہا ہے، 10 صفحہ کہا ہے کہ میں 7 اور 10 صفحہ میں نہیں لکھ سکتا ہوں، نہ آپ ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کیا کہتے ہیں ذہن میں ایک اظہار جو مثلا درد ہیں اسی کو بیان کر سکتے ہیں، اظہار رائے کریں، اس قدر مہم ہے۔ یہ آپ کے کیا ہے ایک یادگاری ہے، چونکہ ہمارے برادران کا کیا کہتے ہیں ان کا پروگرام یہ ہے کہ ان کو مکتوباً نشر کریں، تو آپ کے یہ ہمیشہ آپ کے لیے یادگاری ہے کہ جہاں آپ کا پیغام کیا ہے ہر انسان کو ہر جگہ پر پیغام، آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ میں چند صفحہ یا بہت اچھی تحقیق میں نہیں لکھ سکتا ہوں لہٰذا مجھے قلم نہیں اٹھانا چاہیے، نہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا آپ لکھ سکتے ہیں، جتنا آپ قلم چلا سکتے ہیں آپ چلائیں، لکھیں، قابل قبول ہے، ارزشمند ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کے بارگاہ میں بھی اجر ہیں اور لوگ بھی انشاءاللہ لوگوں کے درمیان میں اس کے آپ کے قدردانی ہوگی، قدر کریں گے لوگ کہ آپ نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے کوشش کی ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے اور اسلامی دینی ثقافت کو پرچار کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اور ہمارے دینی اسلام جو ثقافت ہے اس کی حفاظت کے لیے ادنا سے ادنا قدم آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے۔ زیادہ اور زحمت آپ کو نہ دے دوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرنا خداوند عالم ہمیں محمد اور آل محمد اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت ہیں اور آپ نے اسی ثقافت محمدی اور مصطفی کی حفاظت کے لیے جو پیغمبر اسلام نے اسلام کی دین کی شکل میں، اسلام کی صورت میں جو ثقافتی دین اور قرآنی تعلیمات اہل بیت
ولایت اور امامت کی جو اصل جو ثقافت اسلامی کے بہترین نمونہ ہے، اسی کے لیے آپ نے جان دی ہیں۔ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس کار خیر میں ہم سب شرکت کریں اور اپنے بساط کے مطابق ہمیں حصہ ڈالنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔